السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ان اشکر لی ولوالدیک وبالوالدین احسانا۔ ساری تعریف و تسبیح اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ ان گنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں ایمان انٹرنیشنل اسکول کے سارے مینجمنٹ کو، جن کا آج یہاں پر سالانہ اسکول کا جلسہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ میں جب سے دیکھ رہا تھا بچوں نے بہت بہترین پرفارمنس یہاں پر کیا ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی یہاں پر دی جا رہی ہے، اور بہترین تجوید کے ساتھ ابھی بچوں نے بچوں کی تلاوت ہم نے سنی، بچیوں کی تلاوت ہم نے سنی، اور ساتھ میں یہاں پر کوئز کا پروگرام بھی رہا۔ دونوں گروپس نے اچھا پرفارم کیا، اور ہمارے بیچ رفیع مدنی صاحب جو عالم ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ یہاں کے چیف گیسٹ ہیں، اور ساتھ میں کئی علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، فہیم صاحب موجود ہے، اور ہمارے اور ایک عالم صاحب بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں کو آپ سنیں گے، لیکن میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ تعلیم بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ننھے منھے بچے یہاں پر موجود ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا بچوں سے تعلیم بہت ضروری ہے، اور جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ 4 باتیں بہت ضروری ہے۔ میں بار بار اسکول کے پروگرامز میں، کالج کے پروگرامز میں یہ باتیں رکھتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بھی آج میں رکھنا چاہوں گا کہ
4 چیزیں اگر بچوں کے پاس ہیں تو وہ بچے کامیاب ہیں. خاص طور پہ اساتذہ ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں اور پیرنٹس بھی موجود ہیں جو بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ننھے منھے بچے آپ لوگ ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ 4 چیز اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. پہلا ہے ڈسپلن. اگر کسی کے پاس ڈسپلن ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور ڈسپلن اس کے پاس رہتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کے پاس رہتا ہے. جو اچھا اسٹوڈنٹ بن کے ابھرتا ہے وہی اسٹوڈنٹ ڈسپلن مینٹین کرتا ہے. ڈسپلن کے معنی ہے وقت کے اوپر ہر چیز کرنا ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارا شیڈیول بنانا ہے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس کے بعد اسکول کا جو دوسرا ورک ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے کھانے پینے کا شیڈیول، تمام آپ کا جو چارٹ ہے صبح سے لے کے شام تک اگر آپ ڈسپلن سے اگر مینٹین کرتے ہیں، ٹائم پہ کھاتے ہیں، ٹائم پہ سوتے ہیں، اگر ٹائم پہ پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ کامیاب اسٹوڈنٹ ہوگا. اور دوسری چیز ہے ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس آج کل ہارڈ ورک بچے نہیں کر رہے ہیں. کئی اسکولز اور کالجز میں میں جاتا ہوں تو وہاں پر شکایت ہوتی ہے کہ بچے دوسرے چیزوں میں زیادہ بزی ہو چکے ہیں، دوسرے چیزوں میں وقت دے رہے ہیں، مگر وہ ہارڈ ورک نہیں کرتے، زیادہ وقت پڑھنے میں نہیں دے رہے ہیں. وہ بچوں سے میں کہنا چاہوں گا، جو بچے فرسٹ کلاس ہیں وہ تو پڑھیں گے، جو بچے فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، تھرڈ آتے ہیں، وہ تو پڑھیں گے، لیکن جو بچے ویک ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی مائیں بہنیں یہاں موجود ہے، پیرنٹ سے میں کہنا چاہتا ہوں ان بچوں کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے. اور جو بچہ محنت کرے گا، جو زیادہ وقت دے گا اپنی تعلیم کے لیے، وہ بچہ زیادہ مارکس سے، زیادہ نمبرات سے کامیاب ہو سکتا ہے. اسی لیے بچوں کو صرف اسکول بھیج دینے سے، مدرسے بھیج دینے سے ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ وقت دینا ہے. بچے جب گھر کو آتے ہیں تو ان کا ہوم ورک چیک کرنا ہے. خاص طور پہ مائیں بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دیں، کیونکہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں ان کی اولاد کچھ اور ہوتی ہے. ان کی اولاد ڈاکٹر بنتی ہے، ان کی اولاد IPS آفیسر بنتی ہے، ان کی اولاد سائنٹسٹ بنتی ہے، ان کی اولاد، میں کہنا چاہوں گا نور الدین عمری صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے جیسے عالم آپ اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ بچوں کے پیچھے محنت کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اگر انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی دیتے ہیں. من جدہ وجدہ، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا پھل ملے گا. اسی لیے ماں باپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کے پیچھے محنت کریں اور اپنی اولاد کو محنت کش بنائیں. اور تیسری چیز ہے ٹارگٹ، ایمبیشن. اپنی زندگی میں کیا بننا ہے، ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے کیا بننا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. جس بچے کے پاس یا بچی کے پاس ٹارگٹ ہوگا کہ مجھے حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، فاضل بننا ہے، یا بہترین قاریہ بننا ہے، یا قاری بننا ہے، یا عالم بننا ہے، آپ کو ٹارگٹ بنانا ہوگا. اور اگر آپ ٹارگٹ بنائیں گے تو آپ کا ٹارگٹ کامیاب ہو سکتا ہے. جس کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے، کیا بننا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. اسی لیے اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنائیے. اور میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل ڈاکٹرز، انجینئرز تو بہت ہو چکے ہیں، لیکن کچھ ایسی فیلڈ چوز کیجئے جس سے قوم کا بھی فائدہ ہو. جیسا کہ IPS میں ہمارے بچے بہت کم ہیں، IAS میں کم ہیں، اور ہمارے بچے ایروناٹیکل انجینئرز نہیں بن رہے ہیں. ان کو ضروری ہے کہ اس فیلڈ میں ہم ہمارے بچوں کو ٹرین کریں، اور ہمارے بچوں کو یہ فیلڈ میں ڈالنا بہت ضروری ہے. اور چوتھی چیز میں بار بار کہتا ہوں، چوتھی چیز بچوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ چوتھی چیز ہے اپنے ماں باپ کی دعائیں لینا اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا. کیوں؟ جو بچے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ بچے یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں پر بھی کامیاب ہوں گے.
اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کیا کرو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان اشکروا لی وَلِوَالِدَيْکَ، تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری جگہ قرآن میں آتا ہے آج کل بچے 8th 9th 10th میں آ رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں آنے کے بعد اپنے ماں باپ سے جھڑکی سے بات کرتے ہیں۔ جب ان کے ماں باپ ان کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں یا کوئی کام کہتے ہیں تو بچے پلٹ کے جھڑکی سے بات کر رہے ہیں، اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ میں بچوں سے کہنا چاہوں گا اور میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی بچوں کو بہترین تربیت دیجیے، ان سے کہیے کہ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو تم اف تک نہیں کہنا۔ اف کی آیت آئی ہے قرآن میں۔ ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بچوں کو اچھی تربیت دیں گے تو ہمارے بچے اچھے نکل سکتے ہیں۔ اور آج کل امتحانات کا وقت چل رہا ہے تو میں ماں باپ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ کیوں؟ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ والدین جو والد ہوتے ہیں، جو باپ ہوتا ہے بچوں کا، میں ان سے کہنا چاہوں گا، والدین سے، والد صاحب سے میں کہنا چاہوں گا کہ باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ لیکن ہم بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، لیکن ہم لوگ دعا نہیں کرتے۔ دعا بہت ضروری ہے، دعا بہت قیمتی چیز ہے۔ میں 4 سے 5 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے، جو لوگ بھروسہ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا کہ نہیں کی۔ ارے ہم تو 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں ہیں، ہم بالکل مطلب کئی گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ ہماری سنتا کی نہیں کی۔ مطلب ایسا ہمارا ایمان ہو چکا ہے، ہم اللہ کو زیادہ پکارنے کے بجائے ہم لوگ نروس ہو جاتے ہیں۔ پہلی آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن کر رہے ہیں، اسی لیے یہ کوسچن سے ہم کو پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ کوسچن میں ہی آنسر ہے الیس اللہ بکاف عبدا، اے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے۔ 5 وقت ہم کو نماز پڑھنا ہے، لیکن ہم لوگ فجر کی نماز میں مسجدوں کو نہیں جاتے۔ پھر اس کے بعد بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں نمازوں کی پابندی کیجئے۔ بچوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، خود والد صاحب یا ہماری مائیں نمازیں نہیں پڑھتی۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو پابند ہی ہیں، جو نہیں پڑھتے میں ان سے کہنا چاہوں گا خود نماز کے پابند بنیے اور اپنے بچوں کو نماز کے لیے ترغیب دیجئے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں، کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ چھوٹی آیت ہے لیکن اتنا بہترین اس کا مطلب ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے اللہ کو یاد کریے، اللہ کو پکاریے، کیونکہ ہم اللہ کو پکاریں گے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پر یاد کریں گے۔ کیوں؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ تیسری آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو لوگ نروس ہو جاتے ہیں دعا کرتے کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا کہ نہیں کی، کیا ہے کی، مطلب ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ لیکن ہم لوگ نروس ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے۔ کئی لوگ اتنے نروس ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا جو لوگ اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آخری آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اسی لیے اپنے بچوں کے پیچھے محنت کریے، انہیں اچھا پڑھائیے اور ان کے پیچھے زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا سے تقدیر کو بدل دیتے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ میں ایمان انٹرنیشنل اسکول کے تمام جو مینجمنٹ جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول سے حافظ، عالم، IPS IAS آفیسرز بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ